सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर है। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। टमाटर 130, लहसुन 400, प्याज 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। सेब 340 रुपए फी किलो और केले 140 रुपए फी दर्जन तक बिकने लगे हैं। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया था। मार्केट में आज जो है वो सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्याज जो है उसकी कीमत में आज गैर मामूली तौर पर 15 रुपए का इजाफा किया गया, क्योंकि प्याज की सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा हुआ और 15 रुपए इजाफे के बाद फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 220 रुपए है, लेकिन मार्केट में प्याज 250 से 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत में जो है वो कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि टमाटर की सप्लाई कदरे बेहतर हुई है। 106 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मार्केट में दर्जावल का टमाटर जो है 106 रुपए के बरक्स 130 से 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसन 300 के बरक्स 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 310 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 400 से 420 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। दिगर मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे फार्मी 38 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन फरोख्त 60 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। आलू कच्चा छिलका जो है 41 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन फरोख्त 60 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह मेथी 38 के बरक्स 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खीरा 48 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। पालक देसी की कीमत में 32 जो 1 रुपए का इजाफा करके 32 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में पालक देसी जो है 32 के बरक्स 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 30 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च जो है 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी 190 रुपए और मटर 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। गाजर चाइना की कीमत शहरियों से 180 रुपए फी किलो तक वसूल की जा रही है। 2 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सेब काला कोल्हू गुज़िश्ता रोज भी महंगा किया गया था, आज मजीद 5 रुपए महंगा करके 243 रुपए सरकारी रेट की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 340 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 100 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 140 रुपए फी दर्जन तक किया जा रहा है। पपीता 5 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है पपीते की, लेकिन मार्केट में पपीता 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 280 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 450 से 480 रुपए फी किलो तक। मौसमी आज जो है 120 रुपए दर्जन मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फी दर्जन तक की जा रही है। इसी तरह अनार बेदाना 530 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि जो शहर की सब्ज मंडियां वहीं पर सरकार की जानिब से जारी करदा सरकारी रेट्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जिसके बायस परचून मार्केटों में भी हर दुकानदार जो है उसकी कीमतें अलग हैं और सरकारी रेट्सों को अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला 5वें रोज भी जारी रहा। रहनुमा पीटीआई नदीम अब्बास बारा कहते हैं कि मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। अवाम के मुतालबे पर फिल फॉर इलेक्शन अशद ज़रूरी है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। 5वें रोज पीपी 161 में रहनुमा तहरीक इंसाफ नदीम अब्बास बारा की क़यादत में रैली निकाली गई, जो केनाल व्यू गेट नंबर 3 मुल्तान रोड से शुरू होकर बरास्ता ठोकर न्याज बेग और मुल्तान चुंगी मंसूरा से होती हुई वापस अपने मुकाम पर पहुंची। ढोल की थाप पर गुड़ डांस और कारकुनों की गर्म जोशी अरूज पर थी। इस मौके पर नदीम अब्बास बारा ने कहा कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका, इस वक्त मुल्क बचाने का वाहिद हल इलेक्शन है। आज कौम जो है वो बदहाली का शिकार हो चुकी है, महंगाई ने लोगों को पीस के रख दिया है। अगर आप बदअमनी देखें, यहाँ लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है और इसी सिलसिला में हमारे कायद इमरान खान ने एक तहरीक अनाउंस किया लाहौर शहर में कि इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। ये इसमें सदाकत जो है वो आप देख लें। रैली में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बड़ी तादाद के बाइस रैली के रास्तों पर ट्रैफिक जाम रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं कि मुआशी हालात बेहतर करने का वाहिद हल जनरल इलेक्शन है। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की मैनेजमेंट पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी। पाकिस्तान में साइफर का स्क्रिप्ट अब लागू हो चुका है। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट।
عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں معیشت بحالی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں میاں حماد اظہر نے کہا کہ معاشی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم دلدل میں پھنس چکے ہیں کیونکہ موجودہ حکومت سے فیصلہ سازی نہیں ہو رہی، IMF سے بھی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ IMF کے پروگرام کو اس نازک موقع کے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ ڈیریل کر دیا گیا ہے، یعنی ان سے بھی کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو سیاسی سٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے صرف اس وقت ایک ہی راستہ ہے، اور یہ تمام معاشی ماہرین جو تھے اس رائے پہ متفق تھے کہ ہمیں فوری طور پہ آزاد الیکشن کرانے چاہیے، نئی حکومت جتنی جلدی آ سکتی ہے وہ آ کے باغ دور سنبھالے اور معیشت کو ریسکیو کرے۔ مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ مینجمنٹ پاکستان کو بہت بھاری پڑ رہی ہے، ساری قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ساری قوم اس وقت عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنی جان کی بازی پہ کھیل کے انہوں نے پاکستان کو بچانے کی بات کی، ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اس وقت ایک سروے کے مطابق کوئی مور دین 60% جو پاپولیشن ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں پہلا ہی موقع ملے، اگر انہیں اپرچونٹی ملے تو وہ اس ملک کو چھوڑ جائیں گے۔ PTI رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا فوڈ، گندم اور میڈیسن پر بڑا بحران آنے والا ہے۔ نئی حلقہ بندیاں سیاست کی نظر ہو گئیں۔ تحریک انصاف حکومت کی طرف سے ہونے والی حلقہ بندیوں کو مسلم لیگ نون نے مسترد کر دیا، اور اب لیگی حکومت کی حلقہ بندیوں کو PTI حکومت نے منسوخ کر دیا ہے۔ عمران اکبر اپنی رپورٹ میں تفصیلات بتائیں گے۔ اب نئے سرے سے حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں 2019 اور 2021 کے بلدیاتی قانون کے مطابق 4015 یونین کونسلز کی حلقہ بندیاں کمیٹیاں تشکیل دینے کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور کی 274 یونین کونسلز کی حلقہ بندی کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ کمیٹیوں میں الیکشن کمیشن سمیت وفاقی اور صوبائی محکموں کو شامل کیا جائے گا۔ ضلعی سطح پر ڈپٹی کمشنر ان کمیٹیوں کی معاونت کرنے کا پابند ہوگا۔ کمیٹیاں شہری علاقے کے میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹی کی حلقہ بندی کریں گے۔ دیہی علاقوں کی ڈسٹرکٹ کونسل کی یونین کونسلز کی حد بندی کی جائے گی۔ اربن اور رورل علاقوں میں یونین کونسلز کی نمبرنگ مقرر کردہ وقت میں کی جائے گی۔ حد بندی پر ہونے والے اعتراضات کو بھی مقرر کردہ وقت میں نمٹایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن ضلعی سطح پر کیسز نمٹانے کے لیے اتھارٹی تشکیل دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ یونین کونسلز کی نمبرنگ کے لیے فارم 1 کا استعمال کیا جائے گا۔ لسٹ لگنے کے بعد 15 روز کے اندر ووٹر اعتراض کرنے کا پابند ہوگا۔ ووٹر اعتراض جمع کروانے کے لیے فارم 2 کا استعمال کرے گا۔ بلدیاتی الیکشن کی بازگشت پچھلے 2 سال سے سنائی دے رہی ہے، لیکن مقامی حکومتوں کے لیے انتخابات پنجاب حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ نااہل امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، بس اعلان کرنا باقی ہے۔ مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کہ PTM ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، انہیں راستہ نہیں مل رہا۔ اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب میں ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹیز کے چیئرمینز اور ایڈوائزرز کے لیے تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے خصوصی شرکت کی۔ عمر سرفراز چیمہ بولے، اوورسیز پاکستانیز جانتے ہیں کہ لوٹ مار کرنے والوں نے اداروں کو تباہ کیا، یہ 40 سال سے اقتدار پر قابض ہیں، اکٹھے ہو کر بھی الیکشن لڑیں تو PTI کو شکست نہیں دے سکتے۔ وہ تمام نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار جو پچھلے 30-40 سال سے اقتدار پہ قابض رہے، بار بار ان کو موقع ملتا رہا، آج باوجود اس کے کہ وہ تمام 13 جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اقتدار میں جو اقتدار کی بندر بانٹ کر رہے ہیں، آج حالات یہ ہیں کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو کے اگر ایک جو ہے الیکشن سمبل پہ بھی الیکشن لڑے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جرأت کر سکتے ہیں کہ یہ آ کے تحریک انصاف کا یا عوام کا جو ہے سامنا کر سکیں سیاسی میدان میں۔ تقریب سے خطاب میں مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں نے اقتدار میں آتے ہی اوورسیز پاکستانیوں کا ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایسے اوورسیز پاکستانیوں کے گھروں کو، پراپرٹیز کو، جن کا پتہ ہے کہ ان کے ریلیٹیوز ادھر نہیں ہیں یا بیوہ ہیں، اور اس چیز کا اس لوکل SHO لیول پہ اور سارے پھر اوپر تک جو سارے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ قبضہ مافیا میں نون کا تو اپنا ترا امتیاز رکھتی ہے وہ، اور پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ پہلے جہاں پہ ہمارے پلاٹس کے اوپر، گورنمنٹ لینڈ کے اوپر، اوورسیز کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ ہوتا تھا، اس وقت جب ہم جی رہے ہیں تو ہمارے پورے ملک کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب مختوم طارق محمود الحسن کا کہنا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عدل اور انصاف میں حائل رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں۔
شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات بڑھنے لگی ہیں۔ دن بھر گیس غائب رہنا معمول بن گیا ہے۔ شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی حکام کا کہنا ہے کہ گیس لوڈ مینجمنٹ جاری ہے۔ شہریوں کو 8 گھنٹے کے لیے گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ فہد امین کی رپورٹ۔ گیس کی بندش اور پریشر میں کمی، سرد موسم میں شہری نئی اذیت میں مبتلا۔ گیس کی بندش اور لو پریشر کے باعث کھانا بنانا مشکل۔ نسبت روڈ گلی نمبر 10 میں صبح ناشتے اور رات کو کھانے کے اوقات میں گیس مکمل بند رہنے لگی۔ مرغزار کالونی، ہربنس پورہ، اقبال ٹاؤن، سبززار، حسن ٹاؤن، شادرہ میں بھی گیس غائب۔ امین پارک، شہید کالونی، مکہ کالونی، مدینہ کالونی، شالیمار، سنگھ پورہ، گھاس منڈی اور دیگر علاقے بھی گیس سے محروم۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس کی بندش اور کم پریشر سے پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے مجبوراً LPG کے سلنڈر بھرواتے ہیں۔ گیس کی بہت پرابلم ہے، بہت LPG کے ریٹ بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت ہم پریشان ہیں۔ بچوں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے، ہم نے بریک فاسٹ کرنے ہوتے ہیں، ورکنگ پہ جانا ہوتا ہے، تو بالکل بھی جو ہے نا حالات بہت خراب ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے بھی بہت پریشانی ہے۔ گیس ناشتہ نشتہ کرنا ہو، ہانڈی پکانی ہو تو گیس ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ گیس کھولتے ہیں گیس نہیں ہے، پانی کھولتے ہیں پانی نہیں ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی حکام نے کہا کہ گیس لوڈ مینجمنٹ جاری ہے۔ شہریوں کو 8 گھنٹے کے لیے گیس دی جا رہی ہے۔ صبح، دوپہر اور شام گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ کیمرہ مین حنوک اکبر کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ ملک بھر میں گیس کی بندش کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور اوگرا سمیت دیگر کو فریقین بنایا گیا ہے۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی ہے، جس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ملک بھر میں گیس کی شدید قلت ہے، لیکن مقامی سطح پر گیس کی پیداوار کے اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ درخواست میں بتایا گیا ہے کہ متعلقہ حکام نے واضح کر دیا ہے کہ 6 گھنٹے سے زیادہ کی گیس نہیں ملے گی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ گیس کا بحران ختم کرنے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات ختم نہ ہو سکی، سستی اشیاء خورونوش کا حصول مشکل ترین ہو گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا دستیاب ہے اور نہ ہی سبسیڈائز گھی۔ شہری سپلائی کم ہونے پر حکومتی بے حسی پر نالا نظر آئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف دینے سے قاصر، نہ سستا گھی دستیاب نہ ہی آٹا موجود۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کے لیے عوام خوار ہونے لگے۔ مرد و خواتین کئی گھنٹے انتظار کے باوجود اشیاء کے حصول میں ناکام۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ حکومت مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتی تو سبسڈائز اشیاء کی سپلائی بہتر کر دے۔ بچوں کا پیٹ پالنا مشکل تر ہو چکا۔ آٹا لینا ہے، آٹا نہیں ملتا، گھیو نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی۔ غریب بندہ کدھروں آئے گا؟ غریب بندے بڑی دوروں چل کے آندے۔ میں صبح 7:45 بجے کی آئی ہوں اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ کس ٹائم آ رہا ہے کس ٹائم نہیں آ رہا ہے۔ یقین کریں میں چھوٹی سی بچی لے کر آئی ہوں اپنے ساتھ، یہ بھوکی ہے، اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ یہ آسانی دی، ان کو ریلیف دی ہے تو ذرا آسانی سے آٹا دے ان کو۔ ملتی 4 دفعہ ہم لوگ ہو کے چلے جاتے لیکن ملتا نہیں ہے آٹا۔ لوگ سستی اشیاء کے حصول کی امید پر یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں، مگر سپلائی نہ ہونے سے خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ موسم کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ فضائی آلودگی میں 2 روز سے کمی آ رہی ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 205 تک آ گیا ہے۔ زاہد عابد کی رپورٹ۔ شہر میں خشک سرد موسم کی لہر جاری، فضائی آلودگی میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں کمی آ گئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ چند روز میں بھی بارش کا امکان نہیں، رواں ہفتے موسم کا موجودہ سپیل ہی جاری رہ سکتا ہے۔ فضائی آلودگی کے انڈیکس میں کمی آنے لگی، شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 205 پر آ گیا۔ ملک بھر میں فضائی آلودگی میں لاہور تیسرے نمبر پر رہا۔ اپر مال کے علاقہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 355 رہا۔ DHA فیز 2 میں فضائی آلودگی انڈیکس 269، مراتب علی روڈ پر 265 رہا۔ اقبال ٹاؤن 253، جوہر ٹاؤن 250، DHA فیز 5 242 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں 535 پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں 4059 کنال سرکاری اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دی ہے۔ آفیسرز نے خانہ پوری کرنے کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ مال مفت دل بے رحم۔ شہر میں 535 پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں میں 4059 کنال سرکاری اراضی پر قبضے کا انکشاف۔ اراضی کی مالیت 33 ارب 61 کروڑ 36 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ضلع انتظامیہ نے رپورٹ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھجوا دی۔ سرکاری اراضی پر قبضے کی تہلکہ خیز رپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ہاؤسنگ اسکیموں میں پنجاب حکومت کی 1148 کنال 6 مرلے اراضی پر قبضہ ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ اور وفاقی حکومت کی 606 کنال 7 مرلہ اراضی پر قبضہ
कब्जा है। विफाकी और सूबाई हुकूमत की 1754 केनाल 13 मरले अराजी पर कब्जा माफिया सरकारी खालों की 2305 केनाल अराजी हाउसिंग स्कीमों के जरिए इस्तेमाल है। तहसील सिटी में 62 सोसाइटीज ने 5 अरब 32 करोड़ से ज्यादा मालियत की 665 केनाल 10 मरला अराजी हड़प कर ली। तहसील मॉडलटाउन में 165 सोसाइटीज ने 15 अरब 23 करोड़ से ज्यादा मालियत की 2012 केनाल अराजी पर कब्जा कर लिया। तहसील कैंट में 7 सोसाइटीज ने 34 करोड़ 51,50,000 मालियत की 59 केनाल 19 मरला अराजी हड़प कर ली। शालीमार की 81 सोसाइटीज ने 1 अरब 83 करोड़ 82 लाख मालियत की 175 केनाल 10 मरला सरकारी अराजी हथिया ली। रायवेंड में 220 सोसाइटीज ने 10 अरब 86 करोड़ से ज्यादा मालियत की 1140 केनाल 12 मरले सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया। अदादो शुमार के साथ सरकारी अराजी की रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नई पॉलिसी के मुताबिक बनाई गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने कहा कि सरकारी अराजी की रिकवरी के लिए हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान को नोटिस भिजवा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत 392 रुपए फी किलो हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर 3 रुपए किलो महंगा हो गया है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है। कीमत 282 रुपए दर्जन की सतह पर बरकरार है। मजीद हमें अपडेट देंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, उसमें ब्रायलर की कीमत में इजाफा किया गया और ब्रायलर की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सप्लाई जो है मुतासर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर आज 5 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर गोश्त की कीमत 387 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी। आज 5 रुपए इजाफे के बाद 392 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर 3 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 253 रुपए, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 261 रुपए मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम है और 282 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। अंडों की पेटी मार्केट में 8,340 रुपए की मुकर्रर की गई है। इस हवाले से जो शहरी है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतों में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्रायलर की कीमतें जो पहले 300 और 250 रुपए फी किलो में आसानी दस्तयाब होता था, अब 400 रुपए की सतह पर पहुंच चुका हुआ है और 5 रुपए का आज मजीद इजाफा करके 392 रुपए फी किलो कर दिया गया। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर की ज़्यादातर सड़कें टूट फूट का शिकार। LTA ने तामीर और मरम्मत के लिए पंजाब हुकूमत से 3 अरब 59 करोड़ 70 लाख रुपए मांगे। हुकूमत ने फंड्स की इस्तदा मुस्तरद कर दी। छोटी सड़कें हों या बड़ी, अंदरून शहर हों या पोश इलाके, शहर की सड़कों की हालत इजार हो गई। अरसे दराज से पैच वर्क और कारपेटिंग न होने से ज्यादातर सड़कों पर गड़े पड़ गए। LTA ने 200 किलोमीटर पर मुहित सड़कों की बहाली का मंसूबा तैयार किया और फंड्स के लिए पंजाब हुकूमत से रजू किया। DG LTA आमिर अहमद खान ने फंड्स के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की। समरी में 3 अरब 59 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स की इस्तदा की गई। पंजाब हुकूमत ने फंड्स की इस्तदा मुस्तरद कर दी। DG LTA की समरी को एतराज लगाकर पंजाब हुकूमत ने वापस भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने LTA को ज़ाती वसाइल से सड़कों का पैचवर्क करने की हिदायत की है। लाहौर पार्किंग कंपनी की मुलाजमत से निकाले गए मुलाजमीन का जमान पार्क के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। लाहौर पार्किंग कंपनी की मुलाजमत से निकाले गए मुलाजमीन का जमान पार्क के बाहर एहतजाज। पार्किंग कंपनी के इंस्पेक्टर्स, सुपरवाइजर और दीगर मुलाजमीन अपने बच्चों के हमरा पहुंचे और मुजाहरा किया। हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा 10 बरस से मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन बगैर सोचे समझे हमें निकाल बाहर किया गया। कंपनी में एक स्कैंडल होता है जिसमें फेक स्लिपों का मामला है, उसमें आज से 3 साल का ये मामला है। हमारी 3 दफ़ा इंक्वायरी हुई, 3 दफ़ा इंक्वायरी में मैं बेगुनाह निकला। उसके बावजूद भी चेयरमैन साहब, ये मेरा CRO रिपोर्ट इसमें क्लियर आ रही है, चलान पर बेगुनाह। 1-1.5 माह में आकर चेयरमैन साहब ने मुझे मुलजम बना दिया। जब मैंने अपनी नौकरी सिक्योर करने के लिए सिविल लेबर कोर्ट से स्टे लिया सिविल जज का, तो ये इसको भी नहीं मानते। सूरत हाल को बिगड़ता देखकर जमान पार्क में मौजूद वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि वो मामले को हल करने के लिए अपनी कोशिशें बरूए कार लाएंगी। दूसरी जानिब चेयरमैन पार्किंग कंपनी आबिद मीर ने लाहौर न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये लोग करप्शन पर निकाले गए हैं और इन पर करप्शन साबित हो चुकी है। कैमरामैन अरसलान के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज।
کرنسی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری، بینک سے ڈالر کی فراہمی کم، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اوپن مارکیٹ میں ڈالر خریداری کا دباؤ رہا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا، جبکہ انٹر بینک ڈالر ریٹ بھی 25 روپے بڑھ گیا۔ اس سے اضافے سے انٹر بینک ڈالر ریٹ 224 روپے 65 پیسے پر بند ہوا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق کرنسی مارکیٹ میں انتہائی غیر یقینی صورتحال ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی سے بینکوں سے ڈالر کی فراہمی کم ہو گئی ہے۔ جرمن کمپنی نے لاہور میں کوڑے سے بجلی پیدا کرنے کا پروجیکٹ لگانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے صنعتوں کو سستی بجلی ملے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسٹریٹ لائٹس کا نظام سولر پینل پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیاقت علی رپورٹ کریں گے۔ پنجاب حکومت صنعتوں کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ جرمن کمپنی لاہور میں کوڑا کرکٹ سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ لگانے پر آمادہ۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سے جرمن کمپنی کے CEO کی قیادت میں سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات۔ جرمن کمپنی کا سولر پینل مینوفیکچرنگ میں بھی سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ سے سستی بجلی ملے گی۔ پنجاب کابینہ نے ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی منظوری دے دی۔ منصوبے سے حاصل ہونے والی بجلی براہ راست صنعتوں کو دی جائے گی۔ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ کو فاسٹ ٹریک پر آگے بڑھایا جائے گا۔ پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی بجلی کی پیداواری لاگت میں 50% سے زیادہ کمی آئے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسٹریٹ لائٹس کا نظام سولر پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمشنرز آفس، اسپورٹس گراؤنڈز اور دیگر ادارے سولر انرجی پر منتقل کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ پنجاب میں بجلی کی ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی قائم کی جائے گی۔ پاکستانی نژاد جرمن سرمایہ کاروں کے وفد میں محمد آصف، عبدالجبار، انجم منیر اور تنویر شامل تھے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ میں اہم پیش رفت، چائنا نیشنل الیکٹرک انجینئرنگ کمپنی نے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ چائنیز وفد نے CEO علی عنان قمر سے ملاقات کی۔ وفد کے سربراہ نے بتایا کہ ایتھوپیا میں بھی 25 میگا واٹ کا ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ علی عنان قمر نے کہا کہ چائنا کی نیشنل الیکٹرک انجینئرنگ کمپنی کے ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ میں دلچسپی خوش آئند ہے۔ چین ہمارا دوست ملک ہے، پروجیکٹ لگانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ غیر قانونی واٹر کنیکشنز اب ریگولر ہونے کے بجائے منقطع ہوں گے۔ واسا انتظامیہ نے غیر قانونی کنیکشن سے متعلق نئی پالیسیز جاری کر دی ہیں۔ واسا انتظامیہ نے تمام آفیسرز کو قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ زین العابدین رپورٹ کریں گے۔ غیر قانونی واٹر کنیکشن رکھنے والوں کے گرد شکنجہ، واسا نے غیر قانونی واٹر کنیکشن سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ غیر قانونی واٹر کنیکشن ریگولر ہونے کے بجائے منقطع ہوگا اور قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ واسا نے تمام افسروں کو چارہ جوئی کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ غیر قانونی واٹر اور سیور کنیکشن کو رپورٹ کے تحت ریگولر نہیں کیا جائے گا۔ سروے کے دوران پکڑے جانے والے غیر قانونی واٹر کنیکشن کو فی الفور منقطع کیا جائے گا۔ رول 13A کے تحت غیر قانونی کنیکشن ہولڈر کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی واٹر کنیکشن ہولڈر کے خلاف پانی چوری، کرمنل لا آف لینڈ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ غیر قانونی واٹر کنیکشن کو منقطع کرنے کے بعد اثر نو نئے کنیکشن کے حصول کے لیے درخواست لی جائے گی۔ واسا انتظامیہ نے نئے کنیکشن کے حصول کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی وضع کر دیا۔ ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا کہ کنیکشن کے حصول کے لیے سیوریج کے انتظامات سے متعلق انجینئر کا مطمئن ہونا لازمی ہے۔ SDO کو ڈیمانڈ نوٹس اور درخواست وصولی کے لیے بااختیار بنایا گیا۔ نئے واٹر کنیکشن کے لیے گراؤنڈ فلور پر واٹر ٹینک لازمی قرار دے دیا گیا۔ 5 مرلے تک کے گھر گراؤنڈ فلور پر پلاسٹک اور سٹیل کے واٹر ٹینک استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی واٹر اور سیوریج کنیکشن سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان سکولز بہتری پلان کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو 38 نکات دے دیے۔ 20 سکولز کو خود چیک کر کے روزانہ NOC جمع کروانے کی ہدایات دی ہیں۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کی زیر صدارت اجلاس، اسکولز بہتری پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور کو اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پینے کا صاف پانی، صفائی، کلاس رومز میں روشنی اور طلبہ کی حاضری میں بہتری آئی ہے۔ علم بڑھے اسکول سمری پروگرام کے تحت ہر سربراہ اسکول کی روزانہ چیکنگ کر رہا ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے 38 نکات پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو دیے گئے 20 اسکولوں کو خود چیک کر کے روزانہ NOC جمع کروانے کی ہدایت دے دیں۔ اسکولز نتائج
معیشت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے رینکنگ کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ تمام ہیڈ ماسٹرز اسکول میں کمپیوٹرز لیبارٹریوں کو فعال کریں۔ صحت مند ماحول اور سازگار علمی ماحول سے بچوں کی صلاحیتیں بڑھیں گی۔ ہر چیز دولت سے حاصل ہو سکتی ہے، مگر علم اور تربیت صرف فرض شناس استاد ہی دے سکتا ہے۔ 15 روز بعد عملی نکات پر عمل درآمد کا خود دورہ کر کے جائزہ لوں گا۔ اجلاس میں لاہور ڈویژن کے تمام ایڈیشنل کمشنرز اور چاروں اضلاع کے CEO ایجوکیشن نے شرکت کی۔ کلمہ چوک انڈر پاس ری ماڈلنگ منصوبے پر تعمیراتی کام کا دورانیہ 24 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ 1 ماہ کی مدت میں 2000 مجموعی ریٹیننگ پائلز میں سے 900 سے زائد ریٹیننگ پائلز مکمل کر لی گئی ہیں۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب کے CEO عمران امین کا کہنا ہے کہ کلمہ چوک پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ CBD پنجاب انڈر پاس اور کلمہ چوک ری ماڈلنگ منصوبے پر تعمیراتی کام کی وجہ سے متبادل راستے اختیار کریں۔ ریلوے کے پینشنرز گزشتہ 2 سال سے واجبات سے محروم ہیں۔ ریٹائرڈ ملازمین کا ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج، ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ فہد امین کی رپورٹ۔ ریلوے کے سینکڑوں ریٹائرڈ ملازمین 2 سال سے واجبات سے محروم۔ پینشنرز اپنے واجبات کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ آل پاکستان ریلوے پینشنرز موومنٹ کے صدر میاں محمود ننگیانہ سمیت سینکڑوں ملازمین نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2 سال سے ریلوے کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ درجنوں ساتھی واجبات کے انتظار میں وفات پا گئے، کسی کو احساس نہیں۔ مطالبات یہ ہیں کہ ہمیں 1 تاریخ کو پینشن ہر حال میں ملنی چاہیے، لیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں ان کی گریجویٹی، ان کی انکیشمنٹ، ان کے جو واجبات ہیں وہ سارے ان کو ملنے چاہیے۔ تقریباً 3 سال سے ریلوے کے ریٹائر ملازمین کے ساتھ بہت ستیلا سلوک ہو رہا ہے، ابھی تک ہمیں ہماری وہ گریجویٹی نہیں ملی۔ پاکستان کے سینئر سٹیزن جو اس ملک کے بنانے والے ہیں آج اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا بر وقت پینشنوں کا نہ ملنا۔ ہمارا مطالبہ تو سیدھا سا ہے، جو کہ ہمارا حق ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 1 تاریخ کو ہماری پینشن ادا کی جائے۔ جو بندے 2-3 سال سے ریٹائر ہیں ان کے بقایا جات ادا کیے گئے، کیا یہ حق والی بات نہیں ہے؟ پینشنرز کا مزید کہنا تھا کہ واجبات نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی شادیاں اور دیگر اہم کام رک گئے ہیں، ادویات تک نہیں لے سکتے۔ لیسکو کے نئے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ نعمان کہتے ہیں صارفین کی شکایات کا فوری ازالہ، اوور بلنگ کا خاتمہ اور نئے کنیکشن کا فوری اجرا اولین ترجیح ہے۔ لیسکو کا امیج مزید بہتر بنائیں گے۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا پہلا اجلاس۔ نئے چیئرمین حافظ نعمان نے لیسکو چیف چودھری محمد امین اور دیگر بورڈ ممبران کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بجلی ایک ایسی بنیادی ضرورت ہے جس سے ہر صارف کا براہ راست واسطہ رہتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیا بورڈ تشکیل دیا گیا۔ ان کا ویژن یہی ہے کہ عوامی شکایات کا ازالہ جلد ممکن بنایا جائے۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، جن کی ہدایت کے اوپر منسٹری نے یہ بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن ہے کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا اس منزل تک اس کو پہنچانا ہے، اور معاشی ترقی کی جو منازل اس ملک نے طے کرنی ہے اس میں اس ادارے کے حوالے سے جو رول ہے وہ بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے، تو یہ ادارہ انشاءاللہ اس میں اپنا رول پلے کرے گا۔ حافظ نعمان کا مزید کہنا تھا کہ ریکوری، اوور بلنگ، نئے کنیکشنز کو کم سے کم وقت میں لگائیں گے۔ لیسکو میں سٹاف کی کمی کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انڈسٹری اور عام صارفین کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ نیکسٹ جو میٹنگ ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے پریزنٹیشن بورڈ کو دی جائے گی۔ اوور بلنگ کے حوالے سے بھی ہوگا کہ آیا یہ اوور بلنگ اگر ہے بالفرض تو کس لیول پر ہے، اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی بڑا لوور مڈل کلاس طبقہ متاثر ہو رہا ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل ہے یا اپر کلاس ہے، انڈسٹریل کلاس اس میں زیادہ متاثر ہو رہی ہے، تو یہ اوور بلنگ کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ نعمان کا کہنا تھا کہ لوگوں کے مسائل کو روزانہ کی بنیاد پر حل کروانا، لائن لاسز اور اوور بلنگ پر قابو پانا ترجیح ہے۔ اوور بلنگ کے اعداد و شمار کا جائزہ لے کر اس پر کام کریں گے۔ عام صارفین کے ساتھ کمپنی کے ملازمین کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے۔ مخالفین پر تنقید، وہ بولے کہ ریلیف کے بجائے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میاواکی جنگل بنانے میں پی ایچ اے زون 1 نے قانونی ضابطۂ اخلاق کو پامال کر دیا ہے۔ پی ایچ اے نے محکمانہ طور پر میاواکی جنگل میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر انکوائری شروع کر دی ہے۔
करप्शन साबित होने पर ऑफिसर से रिकवरी की जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। शहर में बनने वाले मियावाकी जंगलों में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। मियावाकी जंगल बनाने में PHA जोन 1 ने कानूनी ज़ाब्ता इखलाक को पामाल किया। मंसूबा साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में मुकम्मल हुआ। मुबैना करप्शन पर महकमा एंटी करप्शन को मौसूल दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हुआ। PHA ने महकमाना तौर पर मियावाकी जंगल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर इंक्वायरी का आगाज किया। इल्जाम आयद किया गया है कि PHA जोन 1 में मियावाकी जंगल का काम करने से कबल 78 लाख रुपए की अदायगी की गई। PC1 के मुतजाद गमलों के बजाय थैली वाले पौधे लगाए गए। मियावाकी साइट पर 3 फीट तक मट्टी डाली जानी थी, जो कि नहीं डाली गई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अली नवाज शाह, सुपरवाइजर रिजवान अजहर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। MS रूट्स नर्सरी मुबैना बेज़ाब्तियों में मुलव्विस पाई गई। मियावाकी जंगल में करप्शन साबित होने पर ऑफिसर से रिकवरी की जाएगी। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत साबिक सूबाई वजीर से सेहत ख्वाजा सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने आज गवाह कलमबंद करवाने के लिए तलब किया है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की आज समाअत हुई है। साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। मजीद हमें बताएंगे नुमान नूर। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी, एहतसाब अदालत में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और MPA सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत जो है वो आज होगी, जबकि अदालत ने आज गवाहान को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब कर रखा है। जबकि इस वक्त ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो अदालत में पहुंच चुके हैं। एहतसाब अदालत में 2 के जज इस केस पर समाअत करेंगे, जबकि नैब रेफरेंस में टोटल 122 जो गवाहान है वो शामिल हैं। जबकि इस मुकदमे में ख्वाजा बरादरान ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, जिस पर अदालत ने आज वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। जबकि साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक जो हैं वो अदालत में पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, आपका शुक्रिया नुमान। सरकारी इदारे हों या प्राइवेट, इश्तिहारी मुहिम चलानी है तो फीस देनी होगी। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेवेन्यू में इजाफे के लिए बड़ा फैसला कर लिया। स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट मुहिम में कमर्शियल फीस का 30% और नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में मुहिम में कमर्शियल रेट का 10% हुकूमती इदारों से वसूल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। सरकार की मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाने की मौजें खत्म हो गईं। लाहौर की सड़कों पर स्टीमर लगाने हैं तो PHA को फीस अदा करना पड़ेगी। स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड इश्तिहारी मुहिम के लिए फीसें मुकर्रर कर दी गईं। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फीसें आयद करने की मंजूरी दे दी। शहर की सड़कों की कैटेगरी के हवाले से भी फीस वाज़ा कर दी गई है। हुकूमती इदारों की जानिब से PHA की मंजूरी के बगैर इश्तिहारी मुहिम चलाई जाती है। स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट मुहिम में कमर्शियल फीस का 30% बतौर फीस वसूल किया जाएगा। स्पॉन्सर्ड मुहिम में A कैटेगरी 1500 रुपए, B कैटेगरी 1290 रुपए फीस वसूल की जाएगी, जबकि C कैटेगरी की 1080 रुपए, D कैटेगरी की 870 रुपए फीस अदा करना पड़ेगी। E कैटेगरी का 660 और FG कैटेगरी के 450 रुपए वसूल किए जाएंगे। नॉन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट मुहिम के एवज भी PHA फीस वसूल करेगा। नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी मुहिम में कमर्शियल रेट का 10% हुकूमती इदारों से वसूल किया जाएगा। A कैटेगरी 250 रुपए, B कैटेगरी 215, C कैटेगरी की 180 रुपए फीस होगी, D कैटेगरी की 145 रुपए, E कैटेगरी का 110 और FG कैटेगरी के 75 रुपए वसूल किए जाएंगे। सरकारी सतह पर 50 स्ट्रीमर्स की इश्तिहारी मुहिम चलाने पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के मीटिंग मिनट्स के बाद नई फीस आयद की जाएगी। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।